ناظرین، ہم آج راجستھان کے اس شہر میں ہیں جو علمی اعتبار سے اپنی ایک انفرادی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ فن خطاطی کو بھی لے کر یہاں بڑے بڑے خطاط پیدا ہوئے، جس میں خلیق ٹونکی بہت بڑا نام ہے، جن کا تعارف ایسا ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ صرف خلیق ٹونکی خطاطی کے میدان میں، چاہے ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر ہو، آپ لیں گے تو فن خطاطی کے جتنے بھی دلدادہ ہیں وہ فوراً ان کے نام کو پہچان جاتے ہیں اور اس بات پر رشک کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم خلیق ٹونکی کے شاگرد ہوتے۔ اسی طرح ایک اور ہستی فن خطاطی کے میدان میں ٹونکنے ہوئے ہیں، قاری سلیم اللہ صاحب واصفی قانی۔ آج ایک انہی دونوں شخصیات کی یاد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ پروگرام جو نواب امیر الدولہ یہاں کے جو پہلے نواب ہوا کرتے تھے، ان کی یہاں پر جو فیملی چلی آ رہی ہے، ان کا خاندان چلا آ رہا ہے، اس شاہی خاندان یا اس رائل فیملی کی جانب سے ہی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ جناب محمد احمد صاحب ہیں، ان سے ہم اس پروگرام کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ آج کس طرح کا پروگرام رہا ہے اور اس کی پوری تفصیلات آپ سے۔ یہ آج جو پروگرام رہا ہے کس طرح کا پروگرام تھا، کیا تھا اس کی تفصیلات؟ دیکھیے صاحب، رائل فیملی ٹونک ویلفیئر سوسائٹی جو بنی ہے، اس کا ایک ایم ہے کہ 1947 سے پہلے جو ٹونک میں خطاط ہوا کرتے تھے، اور پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہاں کی خطاطی اور خوش خطی تھی۔ یہاں پر ایک ہیں خلیق ٹونکی صاحب، جو کہ نہ کیول ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک الگ شخصیت تھے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خلیق ٹونکی ہی نام سے ان کی جان پہچان تھی۔ اس کے علاوہ ایک تھے قاری سلیم اللہ صاحب، جو کالی پلٹن میں رہتے تھے۔ یہ دونوں شاندار خطاط ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان دونوں کا انتقال ہو چکا۔ ان کی یاد کے اندر جو نوجوان بچہ بچی APRI کے اندر فن خطاطی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو شوقین لوگ ہیں، ان کا ایک ہم نے یہاں پر کمپٹیشن کروایا ہے ان دونوں کی یاد کے اندر۔ یہ پہلی ہماری ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، اس کو آنے والے ٹائم کے اندر ہم اور بڑھائیں گے۔ ہمارا جو نظریہ ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ان کو اس فن کے اندر صرف شوق کے حساب سے نہیں بلکہ پروفیشنل انداز میں ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایرانی کلچر ہاؤس اور ایرانی ایمبیسی میں اور دلی کے اندر خاص طور سے اس کی بہت اچھی مارکیٹ ہے فن خطاطی کی۔ جو خطاط لکھتے ہیں ان کی بہت اچھی وہاں پر چیزیں جو ہے سیل ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر میلے لگتے ہیں الگ الگ جگہ، وہاں پر کیلیگرافسٹ آتے ہیں، وہاں پر بیچتے ہیں۔ تو ہمارا ان کا سوچ یہ ہے کہ ان بچوں کو شوق کے ساتھ ساتھ پروفیشنل میں بھی لگائیں، جس سے آنے والے ٹائم میں ان کا شوق بھی پورا ہو اور ان کو ذریعہ آمدنی بھی۔ آج یہاں پر جو یہ خطاطی کا اپنے پروگرام جو کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، اس میں یہ کس طرح سے کتنے یعنی کتنے لوگوں کو رکھا ہے؟ جیسے 3 لوگ آئیں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ یہ کیا اس کی بھی تفصیلات بتا دیجیے۔ دیکھیے، اس کے اندر سرٹیفکیٹ تو جتنوں بھی کمپٹیشن کے اندر حصہ لیا ہے ان کو سب کو کمپٹیشن میں حصہ لینے کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو پہلا انعام رکھا گیا ہے فن خطاط میں، جو 3 ممبر ہوں گے ہمارے جوری کے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو کریں گے، اس میں 5000 روپے کا تو پہلا انعام رکھا گیا ہے، 3000 روپے کا سیکنڈ انعام رکھا گیا ہے، اور 2100 روپے کا ہم نے تھرڈ انعام رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو شیلڈ اور ملیں گی رائل فیملی کی طرف سے۔ یہ 19 نومبر سے 26 نومبر تک ٹونک ڈے منایا جاتا ہے ٹونک کے اندر، جو اس سال بھی منایا جائے گا۔ اس کے اندر اس فنکشن کے اندر ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ نے ٹائم دیا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اس سے ایک یہ بہت بڑی بات سامنے نکل کر آئی ہے، خطاطی کو روزگار سے جوڑا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اقتصادیات سے اگر کوئی چیز، کوئی زبان یا کوئی فن جڑ جاتا ہے تو وہ اور ترقی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔